وہاں کو لے کر اوپر گئے، ہم لوگ سب نیچے اس وقت تک وہ نہیں آئے تھے۔ شیبی صاحب آئے۔ عجیب بات ہے، ایک لمحہ ایسا تھا کہ حضرت موت تنہا تھے اوپر، بیت اللہ کا دروازہ پکڑے کنڈا کھڑے تھے اکیلے، کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی نیچے اتر آئے شیبی کو لینے کے لیے، امیر مشال، پھر شیبی صاحب کو لے کے گئے، پھر چابی دی، حضرت موت دروازہ کھولا، یہ سارے لوگ گئے، سب کو شرف حاصل۔ اندر داخل ہوئے تو امیر مشال ہی نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں، تو حضرت مولانا جہری دعا کریں گے۔ سب نے امین کہی، بہت سارے علماء وہاں تھے۔ تو جب نیچے اتر کے آئے تو بڑی مبارکبادیں لوگوں نے دی، بڑے بڑے علماء موجود تھے، سب نے کہا یہ شرف تو آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا، کسی ہمیشہ شیبی خاندان کے افراد ہیں انہیں کے پاس چابی رہتی ہے، وہی کھولتے ہیں بند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے وہی لے گا جو ظالم ہوگا، تو کسی کی ہمت نہیں کہ ان سے چابی لے لیں، تو چابی تو انہیں کے پاس رہتی ہے، اور 1400 سال جب حضور کے زمانے سے ہے یہ خاندان ہے وہ، تو انہیں کے پاس چابی ہوتی۔ لیکن انہوں نے، ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے بیت اللہ میں بڑا کام ہوا، چھت نکالی گئی تھی، نئی چھت ڈالی گئی، پورا فرش نکالا گیا۔ اس زمانے میں عجیب بات ہے کہ حضرت مولانا رابع صاحب وغیرہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں جو انجینئر تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم بیت اللہ کے اندر لے جائیں، تو ہمارے اس سے جڑی سعادت کیا ہے۔ تو اس زمانے میں بیت اللہ کی چھت نہیں تھی اور پورا اس کو گھیر دیا گیا تھا، اس سے پردے لگا دیے گئے تھے، تو کہ ہم لوگ چڑھے اوپر سیڑھی لگا کے پھر نیچے اترے، پورا کھود دیا تھا انہوں نے نیچے تک۔ اور جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا فرش تھا وہ فرش سامنے نکل آیا تھا، پتھروں کا فرش تھا، اور اس وقت اس کی تصاویر لے رہے تھے وہ تاکہ محفوظ ہو۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے بھرائی کی، اور بھر کے جتنا ہمیں بیت اللہ کی چوکھٹ نظر آتی ہے، اب تو فرش اندر اتنا ہی اونچا ہے، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنایا تھا کوئی دیمک وغیرہ شاید لگی تھی، کیا ہوا تھا، پورا فرش نیچے تک کھودا تھا۔ تو یہ حضرات نیچے گئے اور وہاں نیچے جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے کا جو فرش تھا اس پر 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت مولانا رابع صاحب، مولانا واجد صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب، حضرت ماؤ زمانے، حضرت علی میاں صاحب اس وقت نہیں گئے تھے، حضرت اپنے مستقر پہ تھے، چڑھنا اترنا بھی مشکل تھا حضرت کو۔ جب وہ مکمل ہو گیا کام تو پھر حضرت مولانا کو لے گئے وہ افتتاح کے لیے، کہ بیت اللہ نیا تعمیر ہوا ہے تو پہلی مرتبہ دروازہ حضرت مولانا کے ہاتھوں سے کھلوایا جائے۔ تو یہ معمولی بات نہیں تھی کہ بیت اللہ جو نیا تعمیر ہوا اس کا افتتاح حضرت مولانا کے ذریعے سے کرایا انہوں نے۔ تو حضرت مولانا فرماتے تھے کہ مجھے 2 موقع ایسے ملے کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی شرف نہیں ہو سکتا، سارے اعزاز ایک طرف، لیکن یہ 2 اللہ کی طرف سے جو اعزاز حاصل ہوئے، ہر اعزاز اس سے کم ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ہوا قصہ کہ شروع میں حضرت مولانا گئے، بالکل ابتدائی دور کی بات، اور اس وقت حضرت مولانا کی وہاں تو اس کا تعارف نہیں تھا، لیکن جب ملاقاتیں ہوئیں اور تقریریں ہوئیں تو لوگ متاثر ہوئے۔ تو اس وقت بھی شیبی خاندان کے لوگ تھے، ملے، اور حضرت مولانا سے کہا کہ آپ کو بیت اللہ کے اندر جانے کا جی نہیں چاہتا؟ تو کس کا جی نہیں چاہتا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صبح 10 بجے آ جائیے۔ تو میں تنہا ہوں، کہا نہیں، جس کا جی چاہے لے آئیے۔ تو ماں کہنے لگے جو بلال لکھنؤ رائے بریلی کا تبلیغی جماعت کا، ہم نے کہا بھائی کل بیت اللہ میں اگر آنا ہے تو 10 بجے آ جانا، اور 25-30 لوگ جمع ہوئے۔ تو دروازہ کھولا انہوں نے اور کہا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے، جس کو آپ چاہیے بلا لیجیے۔ کہہ رہا اس سے بڑا کون سا شرف ہو سکتا تھا کہ ہم بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور جو بھی پہچان کے نظر آتا تھا اس سے کہتے آ جاؤ اندر۔ تو سب کو ہم نے بلایا، حضرت رائے پوری بھی تھے، حضرت رائے پوری بھی تشریف لے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب شام ہوئی تو بہت سے لوگ رہ گئے کہ مولانا آپ نے ہم کو نہیں بتایا، اس میں مولانا عبید اللہ صاحب بریابی بھی تھے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ موقع ملا پھر ان سے کہیں گے۔ تو جب دوبارہ شام میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں الحمدللہ میں گیا، بہت سے لوگ رہ گئے، تو کہیے تو کل پھر آ جائیے، کل پھر کھلوا دیں۔ تو بہت اچھی بات، دوسرے پھر کھلوایا انہوں نے، اور پھر سارے حضرات دوبارہ گئے، ہوتا ہے پوری دوبارہ گئے۔ تو ہم کہتے تھے اس سے بڑھ کر کون سا شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر پہ ہم چوکھٹ پہ کھڑے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بلاتے ہیں۔ تو ایک وہ واقعہ، اور دوسرا یہ جو ہمیں کلید کعبہ دی گئی، اس سے بڑھ کر اور کون سا شرف ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت کا مزاج یہ تھا کہ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے تھے۔ اس موقع پر جو کاروان زندگی میں حضرت نے واقعہ لکھا، پہلا واقعہ، تو اس میں یہ بات لکھی کہ یہ میری کیا حیثیت تھی، میں حضرت رائے پوری کے ساتھ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مجھے شرف عطا فرمایا
لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مولانا کو لوگ جانتے تھے، حضرت رائے پوری کو نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت مولانا نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، یہ لکھ دیا کہ جو کچھ ملا مجھے حضرت کی جوتیوں کی برکت سے ملا، اور یہ شعر لکھا کہ مور مسکی ہوس داش کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رس۔ ایک چونٹی کو تمنا ہوئی کہ بیت اللہ کے اوپر جائے تو بیچاری کیسے جاتی، تو ایک کبوتر کے پاؤں میں چمٹ گئی، وہ اوپر جا کے بیٹھا، وہاں پہنچ گئی۔ تو اسی طرح میری کیا حقیقت تھی، میں بھی ایک اللہ کے ولی کے ساتھ لگ گیا تو اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا۔ یہ حضرت کا مزاج تھا۔ اور اس کا بھی قصہ عجیب ہے کہ جو پہلا حضرت کا سفر ہوا تھا وہ سن 47 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد 48 میں یا 49 میں یہ ہوا کہ بعض بزرگوں کی طرف سے پیشکش ہوئی، حضرت شیخ وغیرہ ماں یوسف صاحب کی طرف سے، کہ آپ دوبارہ حج کے لیے تشریف لے جائیے اور وہاں جماعت کا بھی کام ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے ایک تمنا ہر ایک کو ہوتی، حضرت کو خوشی ہوئی کہ ایک موقع ملے گا، لیکن حضرت کا معمول تھا کہ اپنے شیخ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو اگرچہ حضرت شیخ تھے وہ کہنے والے، لیکن حضرت کے شیخ حضرت رائے پوری تھے، تو حضرت نے کہا کہ میں حضرت سے پوچھ لوں، اگر اجازت دیں گے تو ٹھیک۔ تو کہتے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دہلی میں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے قصاب پورہ کی مسجد میں، تو وہاں حضرت ٹہلنے جاتے تھے حضرت رائے پوری۔ سلمہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، میں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ کی طرف سے یہ پیشکش ہے کہ میں سفر کروں اور وہاں تبلیغ کا بھی کام ہو جائے گا اور اللہ شرف بھی دے گا، حج ہو جائے گا۔ تو عجیب بات ہے، حضرت رائے پوری نے کہا کہ اگر ہم روکیں تو آپ پر اثر تو نہیں پڑے گا، اور یہ کہہ کر میرا چہرہ دیکھا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے دل کو ٹٹول کے دیکھا تو مجھے اطمینان تھا کہ حضرت روک دیں گے، میں نہیں جاؤں گا، جو حضرت کہیں گے وہ کروں گا۔ تو میں نے کہا نہیں حضرت، آپ جو فرمائیں گے وہ کروں گا، آپ مت جائیے۔ حضرت نے روک دیا، اور حضرت ماں کہتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا، جو حضرت کہیں گے وہ کروں گا، نہیں جاؤں گا۔ معمولی بات نہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ لوگ مشورہ لینے آتے ہیں تو مشورہ نہیں لیتے، بلکہ گویا کہ اپنا حکم چلاتے ہیں اور ساری مصلحتیں بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کہا جائے نہیں یہ کام مناسب نہیں ہے تو کہا نہیں حضرت بہت ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ ہاں، دنیا کی باتیں بتا کر بہت اچھا ہے، جب تم ساری مصلحتیں بیان کر رہے ہو تو پوچھنے کیوں آئے ہو بھائی کہ تم پہلے ہی کر لیتے۔ یہ عجیب مزاج لوگوں کا۔ بھیا مرحوم کہتے تھے حضرت عبداللہ حسنی صاحب کہ ان حضرات سے مشورہ جو لیا جائے تو عرض ہو، اپنی رائے نہ چلائی جائے، اور پھر اگر وہ پہلی بات جو کہہ دیں اس پر عمل کیا جائے، وہ پہلی بات ہی اصل ہوتی ہے، پہلا مشورہ۔ اس کے بعد تو آپ جب 10 باتیں کہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری رعایت میں کہہ دیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے کر لو۔ یہ ان حضرات کا طریقہ نہیں تھا۔ تو حضرت رائے پوری نے منع کیا، اور کوئی ہوتا تو کہتا حضرت حج کا معاملہ ہے اور تبلیغ کا کام ہوگا، اس سے بڑی شرف کی کون سی بات ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے حضرت کہتے ضرور جائیے، بہت اچھی بات۔ لیکن جب حضرت نے کہا تو وہاں کا نہیں ٹھیک، حضرت جو فرمائیں گے میں کروں۔ تو حضرت نے چہرہ دیکھا کہ کوئی اثر تو نہیں پڑا، تو حضرت کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں اطمینان، یہ تو ہو گیا۔ اب دوسرا سال آیا تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے رائے پور، اور ماں منظور صاحب نعمانی بھی ساتھ تھے، اور حضرت ادھر گاڑی سے آ رہے تھے، رائے پور سے شاید بہٹ جا رہے تھے۔ دیکھا ارے علیمیہ جا رہے ہیں، ان کو گاڑی میں بٹھا لو۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی میں بٹھا لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو خط لکھا ہے، آپ کو ملا؟ کہ نہیں حضرت خط تو نہیں ملا۔ کہ نہیں ہم نے تو حج کی نیت کی ہے اور آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ اور یہ پھر منہ کان کے قریب لا کر کہا کہ یہ حج میں آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بات ماننے کا صلہ تھا یہ، کہ اس مرتبہ روکا حضرت رک گئے، تو یہ گویا کہ اس کا صلہ دیا کہ اب آپ ہی کے لیے میں یہ حج کر رہا ہوں۔ اور یہ حضرت فرماتے تھے کہ یہ بات ماننے کا صلہ ایک تو یہ ہوا کہ اللہ نے توفیق دی، پھر مزید اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اس طرح اعزاز کے ساتھ اللہ نے اپنے گھر کے اندر پہنچایا۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت ہی کا تو فیض تھا، یہ طریقہ حضرت کا تھا لکھنے کا، اور یہ اظہار اس طرح فرماتے تھے، اپنی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک شرف تھا، اور دوسرا اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ اور فرماتے تھے ایک شرف اور بھی مجھے عجیب ملا، اور مجھے بہت رونا آیا اس پر، کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا مطاف میں، جمعے کا دن تھا، تو خطیب جو خطبہ پڑھ رہا تھا تو اس میں پورے ایک صفحہ سے میری عبارت پڑھ ڈالی کتاب کی۔ اب میں سمجھ گیا کہ میری کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہے۔ اتفاق سے شام کو ایک امام حرم کی دعوت، سارے ائمہ حرم مدعو تھے، تو انہوں نے کہا ان سے کہ آج یہ لگتا ہے کہ آپ نے خطبے میں میری کسی کتاب کی عبارت پڑھی۔
کہا وہ تو میرا معمول ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں آپ کی کتاب کی باتیں خطبے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں آپ کا نام بھی لیتا تھا، پھر مجھے اوپر سے اشارہ ہوا کہ نام نہ لیا جائے، تو میں اب نام نہیں لیتا، لیکن میں آپ کی حرم کے خطبے میں علماء کہتے تھے ایک دیہاتی دہقانی کی عبارت حرم کے خطبے میں پڑھی جائے، اس سے بڑھ کر کون سا شرف ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف اللہ کا فضل. اور یہ ایک جملہ حضرت کا بہت عام تھا، اکثر ہی بات کہتے تھے کہ میری کیا خصوصیت ہے، میرے پاس کیا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے والد کا صلاح، والدہ کی دعائیں، بھائی صاحب کی تربیت اور اساتذہ اور مشائخ کی محبت و شفقت، بس میرے حصے میں یہی سب آیا ہے. میری محنت کو کوئی حصہ نہیں آنا کہ ظاہر ہے حضرت کی جو محنت تھی وہ اپنی جگہ ہے، وہ دوسرا دیکھے گا. اس کا عالم یہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں اتنا پڑھتے تھے کہ بیمار ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ خون کی قے ہونے لگی تو بھائی صاحب ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل اب تم محنت چھوڑ دو، آرام کرو. تو اب حضرت سے ہوتا نہیں تھا. تو ایک دن چھپ کے، ہمارا پرانا گھر تھا یہاں، ابھی یہاں حسنی فارمیسی ہے، وہاں پرانا گھر تھا، سامنے چھجا تھا، ہمیں یاد ہے. تو کہتے ہیں چھجے پہ چھپ کے پڑھ رہے تھے. بھائی صاحب آئے، دیکھا کہ اچھا شہادت کا شوق ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو نہیں مانتے. تو یہ حال تھا حضرت وہاں کی محنت کا. تو یہ کہنا کہ میں کیا ہوں اور میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو حضرت کی تواضع تھی. سچی بات ہے کہ حضرت کی محنت تو تھی ہی، لیکن اصل وہ مزاج تھا، بڑوں کی بات ماننا، اساتذہ کا احترام، مشائخ کا احترام، ان کی اطاعت. ظاہر ہے محبت و شفقت کیسے حاصل ہوگی؟ محبت و شفقت نافرمانی سے تو حاصل نہیں ہوتی. محبت و شفقت تو اطاعت سے حاصل ہوتی، عظمت سے حاصل ہوتی، احترام سے حاصل ہوتی. حضرت کی یہ خصوصیت. بلکہ ایک واقعہ لکھا حضرت نے، اور یہ واقعہ اصلاً تو طلباء کے سنانے کا ہے، لیکن میں مناسبت سے بات آئی تو عرض کرتا ہوں کہ کہتے ہیں میں انگریزی پڑھتا تھا، ایک استاذ تھے حسوے کے، خلیل نام تھا ان کا. اور اتفاق یہ کہ حضرت کے جو عربی کے استاذ تھے ان کا نام بھی خلیل عرب تھا، شیخ خلیل عرب مشہور ہیں. تو ایک دفعہ عجیب قصہ ہوا، 12 سال کی عمر رہی ہوگی، 11-12 سال. پڑھنے گیا تو مجھے چھٹی کی ضرورت تھی، تو خلیل حسوی صاحب سے میں نے کہا کہ مجھے کام ہے، آپ چھٹی دے دیجیے. تو میں کیا کرو چھٹی لے؟ کہ نہیں وہ ضرورت زیادہ ہے، اگر آپ چھٹی دے دیں تو بہتر. ٹھیک جاؤ. پہلے میں نکلا تو دروازہ بند کرتے ہوئے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زور سے بند ہوا. تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے چھٹی ملی تو اس کے گویا شان بگار رہا ہے، دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا. بس انہوں نے شیخ خلیل عرب سے شکایت کی کہ آج علی نے یہ تماشا کیا، تو میں علی کی پٹائی کروں گا. تو ہمارے دادا مرحوم مربی تھے حضرت کے، تو ان سے پوچھا انہوں نے، شیخ خلیل عرب ان کے دوست تھے، کہ آج علی سے کچھ غلطی ہوئی ہے، میں اب اجازت چاہتا ہوں، میں پٹائی کروں گا. ہاں آپ کا شاگرد ہے، جو چاہیے کی. تو کہے مجھے بلایا انہوں نے اور اس واقعے کا تذکرہ کیا. تو قبل اس کے کہ میں کوئی بات کہوں بس پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے، اور اتنا پیٹا. اور انہیں یمنی حدت بھی تھی کہ جوتا اتار کے جوتے سے سر پہ مارا. تو جب زیادہ ہو گیا تو مجھے اثر تو ہوا، لیکن میں نے سمجھا کہ استاد سے کوئی بات نہیں. میں گھر آیا تو والدہ کو پتہ چلا، اور یتیم تھے تو والدہ پہ اثر پڑا اس کا. تو والدہ نے ایک جملہ کہا کہ علی سنا ہے تمہارے استاد نے بہت مارا ہے. حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اس وقت کاتب تقدیر قلم لیے بیٹھا تھا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. اگر میں یہ کہتا کہ ہاں انہوں نے زیادتی کی تو لکھ دیا جاتا ہے کہ علی کو عربی نہیں آئے گی. لیکن اللہ کا فضل ہے، فرماتے تھے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے ان کی پوری وکالت کی، اور کہا نہیں انہوں نے صحیح مارا، استاد ہیں، ان کو حق ہے مارنے کا. بس اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ ان کو عربی آئے گی. یہ عظمت، اساتذہ کی عظمت، اساتذہ کا احترام، اس سے ملتا ہے. لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، صرف محنت سے بھی نہیں ملتا. محنت کرنے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ آداب جو ضروری ہیں اس راستے کے ان کا خیال نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی طرف سے برکت حاصل نہیں ہوتی. حضرت کو جو چیزیں ملی، حضرت جو کہتے تھے کہ مجھے جو ملا ہوا والد کا اخلاص اور والدہ کی دعائیں، بھائی صاحب کی تربیت اور اساتذہ و مشائخ کی شفقت و محبت. یہ شفقت و محبت کہاں سے ملی؟ یہ حضرت کی ان کا اطاعت کا اور ادب و احترام کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں شفقت و محبت حاصل ہوئی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات حاصل ہوتے ہیں. تو یہ جو حضرت کا یہ واقعہ حضرت نے یہاں لکھا، کلید باب کعبہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور بڑا شہرہ ہوا یہاں ہندوستان میں، اخبارات میں پہلی سرخیوں پر
خبر آئی اور جب حضرت آئے ہم سے اتفاق ساتھ تھے، پورا ایئرپورٹ بھرا ہوا تھا، لوگ استقبال کے لیے آئے۔ حضرت تو بہت ہی اس پر وہاں سے فون پہ کہا کہ دیکھو اخبارات میں کوئی نہ دے اور زیادہ اس کی شہرت نہ ہو، لیکن چیزیں چھپتی نہیں، سب چیزیں آ گئی۔ تو یہ شرف اللہ نے دیا، تو حضرت نے اس کو ذرا بھی اپنی طرف محول نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات حاصل ہوئی اپنے بڑوں کی طرف محول کیا کہ میری کیا حقیقت ہے، میری کیا قیمت ہے، میں کیا کر سکتا تھا۔ یہ تو میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، ان کی محبت و شفقت ہے، اور ان کی شفقت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے مجھ سے تھوڑا بہت کام لیا۔ یہ اصل چیز ہے، اور اب یہی عنقہ ہے۔ محنت کرنے والے بچے محنت بھی کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، فارغ ہوتے ہیں کچھ اللہ دے دیتا ہے تو وہاں اور زیادہ بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی چیز کبھی انسان کو غرق کر دیتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتا۔ برکت اللہ کی طرف سے جب حاصل ہوتی ہے جب وہ آداب جن کی ضرورت ہے اس راستے میں، بھئی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو آدمی کو کامیابی ملتی، اور وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو کامیابی نہیں ملتی، کتنی محنت کرے۔ لیکن کامیابی جب ملے گی جب جس چیز کا حاصل کرنا ہے اسی چیز کا حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ چیز حاصل ہوتی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت رکھی ہے اور دین کے کاموں کا اللہ کی طرف سے جو فضل و توفیق حاصل ہوتی ہے، یہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ان آداب کا خیال رکھا جائے جو کہ مطلوب ہے، ورنہ سب ختم ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔